सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुताल्लिक केस 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 12 दिसंबर को होगी। आईनी बेंच में फ़ोन टैपिंग के खिलाफ 28 साल पुराना मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ हमजा शहबाज की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त भी सुनी जाएगी। आईनी बेंच में बानी पीडिया के खिलाफ तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। सानहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त 10 दिसंबर को सुनी जाएगी। कितार ना इंतज़ार जाएं और शनाख्ती कार्ड बनवाएं। बेपनाह रश वाले नादरा मेगा सेंटर्स की हालत बदल गई। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात का अमल मिनटों में मुकम्मल। शहरियों की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दुआएं। मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा मेगा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। तमाम पब्लिक काउंटर्स पर प्रोसेस का जायज़ा लिया। शनाख्ती दस्तावेज़ात के लिए आए शहरियों से बातचीत, तसल्ली से बात को सुना। शहरियों के इजहार इत्मीनान पर वज़ीर दाखिला की नादरा टीम को शाबाश। 26वीं तरमीम से पहले गुफ्तगू हुई थी। अगर उस गुफ्तगू और उस एतमाद का आज ये आलम है, मैं आज उसके एक टेलीफोन पर किस तरीके से अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूं, या जो टारगेट है हमारा, हम उससे पीछे हटे क्यों हटेंगे। दीनी मदारस के हवाले से जो बिल हैं, तो ये ज़ाहिर है जी कि ये तो इलेक्शन से पहले जब PDM की हुकूमत बनी थी और जिसमें पार्टी शामिल थी, उस वक्त इत्तेफाक राय के साथ यही ड्राफ्ट तय हुआ था। फिर कुछ क़ुव्वतों ने जब उसमें गैर ज़रूरी मुदाखलत की और उस पर कानूनसाज़ी रुक गई। आज कहाँ से इतराज़ात आ गए। 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने वाले मौलाना फिर बिफर गए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर न होने पर JUI हुकूमत के सामने खड़ी हो गई। नाराज़ मौलाना ने सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। पूरी क़ुव्वत से फ़ैसला करके मदारिस पर आंच न आने देने का पैगाम दे दिया। कहते हैं JUI ने अभी लॉन्ग मार्च का फ़ैसला नहीं किया, मदारिस के मामले पर फ़ैसला क़ुव्वत से करेंगे। मदारिस बिल पर मौलाना को मनाने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना से टेलीफोन पर राब्ता तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म से पहले बिलावल भुट्टो ने भी मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया था। राना सनाउल्लाह और फैसल वावडा भी फजलुर रहमान के घर गए थे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 दिसंबर को तलब। इजलास का वाज़े एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन शुनीद है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर पेशरफ्त हो सकती है। Bigger manifestation or commitment of Pakistan to fight terrorism and completely defeat it, rather erase it from the face of Pakistan. That's our commitment, inshallah. 80,000 of our people were martyred and we suffered economic losses of more than $30 billion. दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। 2018 में दहशत गर्दी का खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से इस नासूर ने फिर सर उठा लिया है। हुकूमत और फ़ौज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के सेमिनार से खिताब। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग 80,000 जानें ले गई, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है। मुझे अकेला छोड़ गए, बुशरा बीबी का दिल अपनों की बेवफाई ने तोड़ दिया। 4 सद्दा में कारकुनों से भगोड़ी क़यादत की शिकायत लगा दी। बोली, रात 12:30 बजे इस्लामाबाद की सड़क पर अकेला छोड़ दिया गया। कहा भी था मुझे अकेला मत छोड़ना। कई गवाह हैं कि मुझे अकेला छोड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतहा पसंद सियासत कर रही है और इसका खमियाजा सूबे के आवाम भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो की गंडापुर हुकूमत पर शदीद तनकीद।
اے پی سی بلانے پر گورنر فیصل کریم کنڈی کے اقدام کا خیر مقدم، کہا خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں۔ موٹر ویز اور ریلوے کے ذریعے ممکنہ دہشت گردی کا سدباب، وزیر اعظم نے وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر مواصلات بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ کمیٹی موٹر وے اور ریلوے پولیس کی استعداد کار کا جائزہ لے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں مقرر کرنے کی تجویز مسترد۔ چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ کو جواب دے دیا۔ جوڈیشل کمیشن ارکان کی اکثریت نے چیف جسٹس کی حمایت کر دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ درخواستیں کس نے فکس کرنی ہیں، آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ اجلاس میں ججز تعیناتی کے رولز بنانے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ کمیشن نے ذیلی کمیٹی بنانے کا اختیار چیف جسٹس کو دے دیا۔ سندھ اور پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی 21 دسمبر تک مؤخر۔ نامزدگیوں کے لیے آخری تاریخ میں 10 دسمبر تک توسیع۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ جسٹس شاہد بلال حسن آئینی بینچ میں شامل۔ جوڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ 15 دسمبر تک جوڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کا مسودہ ممبران کو بھیجا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس سماعت بغیر کسی کارروائی کے 9 دسمبر تک ملتوی۔ بشرا بی بی آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ بانی کی اہلیہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ عدالت نے عمل درآمد کے لیے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا۔ بشرا بی بی کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم۔ کچھ ایسے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو خواتین کو پیچھے کھینچنا چاہتی ہیں، خواتین کو آگے ترقی کرتے ہوئے وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ کچھ ایسے سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے ہمسائے ممالک میں موجود ہیں، اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین جو جواب ہے وہ یہ خواتین جو میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ پاکستان کے خواتین جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ملک کا وزیر اعظم بننا چاہے تو وہ ایک نہیں 2 دفعہ بنا کے دکھا سکتے۔ کچھ لوگ خواتین کی ترقی نہیں چاہتے، تنگ نظر لوگ ہمسایہ ممالک میں بھی ہیں۔ بلاول بھٹو کا لیاری فٹ بال گراؤنڈ میں پنک فٹ بال ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا خواتین ملک کی وزیر اعظم بننا چاہیں تو ایک نہیں 2 بار بن سکتی ہیں۔ سندھ کی خواتین پوری دنیا میں کردار ادا کریں گی۔ تقریب میں لیاری کا روایتی رقص بھی پیش کیا گیا۔ پنجاب میں عوامی مقامات اور ریسٹورنٹس کے اوقات پر عائد پابندی ختم۔ دکانوں، مارکیٹوں، شاپنگ مالز، ہوٹلز پر اوقات کار کی پابندی ختم۔ ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹلیٹس بھی کھل کر کاروبار کر سکیں گے۔ حالیہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے پیش نظر پابندی ہٹائی گئی۔ ہوٹلوں پر کام کرنے والے لاکھوں ڈیلی ویجرز کے چہرے کھل اٹھے۔ ریسٹورنٹ مالکان بھی فیصلے سے خوش۔ پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات میں خوشگوار تبدیلی، دونوں ممالک کے درمیان ہوائی سفر شروع کرنے کا فیصلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں شروع ہوں گی۔ ڈپٹی ہائی کمشنر ایس ایم محبوب عالم نے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں پروازوں کی آمد و رفت سے تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ دونوں ممالک کے تاجروں کے لیے نمائش منعقد کی جائے گی۔ مہنگی بجلی سے مستقل ریلیف کا منصوبہ، پنجاب فری سولر پینل اسکیم کا باقاعدہ افتتاح۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افتتاح کیا۔ ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو سولر سسٹم مفت دیا جائے گا۔ 52,000 صارفین مستفید ہوں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی، نیپرا نے بجلی 1 روپیہ 14 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق دسمبر کے بلوں میں ہوگا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا ہے کہ بجلی مزید سستی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پی بی اے وفد کی چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال سے ملاقات۔ وفد نے براڈ کاسٹنگ انڈسٹری کو ٹیکس ایڈجسٹمنٹ سے متعلق مشکلات سے آگاہ کیا۔ بتایا کہ ایف بی آر پورٹل پر تبدیلی انڈسٹری کے لیے غیر معمولی مالی بوجھ کا باعث بن رہی ہے۔ چیئرمین ایف بی آر نے متعلقہ افسران کو فارم کی فوری درستی کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کامیاب حکمت عملی،
بھارت نے چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، پاکستان کا نئے فارمولے کا مطالبہ تسلیم کر لیا، بھارتی میچز پی سی بی کے فارمولے پر ہوں گے، بھارت اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ میڈیا کے مطابق پاکستان بھی اگلے 3 سال تک بھارت میں شیڈول میچز نیوٹرل وینیو پر ہی کھیلے گا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی پی پی 139 شیخو پورہ سے ضمنی انتخاب جیتنے پر رانا طاہر اقبال کو مبارکباد۔ مریم نواز نے بھرپور اعتماد کرنے پر شیخو پورہ کے عوام سے اظہار تشکر کیا۔ اپنے پیغام میں کہا کہ رانا طاہر اقبال کی واضح اکثریت سے کامیابی عوام کی محبت اور بھرپور اعتماد کا ثبوت ہے۔ عوام جان چکے ہیں ترقی کا سفر نواز شریف کی قیادت میں ہی طے ہوگا۔ دسمبر میں سردی اپنے جوبن پر آنے کے لیے تیار، ملک بھر میں رواں ہفتے کے دوران سردی کی لہر کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور میں 7 سے 8 دسمبر کو ہلکی بارش متوقع، 14 دسمبر تک ہنزا، اسکردو، نیلم، چترال، ملاکنڈ، ایبٹ آباد میں بارشیں اور برف باری متوقع۔ مری، گلیات، اٹک، چکوال اور گجرانوالہ میں بھی بارش کا امکان، پارہ معمول سے 6 ڈگری تک کم ہو جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، صہیونی فوج نے بیت الحیا میں حملے میں ایک ہی خاندان کے 15 افراد کو شہید کر دیا۔ کمال عدوان اسپتال پر اسرائیلی فوج نے ڈرون حملوں میں درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شدید سردی نے بھی فلسطینیوں کی مشکلات بڑھا دی۔ بھارت میں کسان سراپا احتجاج، دلی چلو مارچ کا آغاز کر دیا۔ بھارتی پولیس کی کسانوں کو مارچ سے روکنے کے لیے شدید آنسو گیس کی شیلنگ، لاٹھی چارج۔ مودی حکومت نے پنجاب، ہریانہ سمیت متعدد مقامات پر انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ کراچی میں دنیا ادب کے سب سے بڑے اردو میلے کی رونقیں، آرٹس کونسل میں سجے 17ویں عالمی اردو کانفرنس میں ادبی نشستیں۔ دوسرے روز اردو نظم میں کراچی کا حصہ کے عنوان سے نشست سجائی گئی۔ آرٹس کونسل کراچی میں اداکارہ ماہرہ خان کے ساتھ خصوصی نشست، ماہرہ خان نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ عالمی اردو کانفرنس میں علم کے موتی بکھیرے جا رہے ہیں، کانفرنس میں شرکت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔